دوستوں مصر کے انجینئر کمال اسماعیل جب مسجد نبوی کا ڈیزائن بنا رہے تھے تو انہوں نے اس دوران ایک ایسی چمتکاری گھٹنا دیکھی جس نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو چونکا دیا تھا، اور ایک بار جب آپ اس کو سنو گے تو آپ اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک پاؤ گے۔ یہ کیسا اس انجینئر کا آنکھوں دیکھا معجزہ تھا جسے سننے کے بعد یقین مانو آپ کا ایمان تازہ ہونے والا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جو خوبصورت تعمیر ہمیں آج نظر آتی ہے، اس کو بنانے والے انجینئر محمد اسماعیل کا تعلق مصر سے تھا۔ شاید آپ بھی یہ تصویر پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں بہت کم ہی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کمال محمد اسماعیل مصر کے اتہاس میں ایک بہت بڑے نامور شخصیت تھے۔ وہ اپنے کام میں اتنے ماہر تھے کہ اس سمے انہیں دنیا کے سب سے بہترین آرکیٹیکٹ میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ جب مسجد حرم اور مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو اس وقت سعودی عرب کے راجہ کنگ فہد نے کہا کہ مجھے دنیا کا سب سے بہترین آرکیٹیکٹ چاہیے، اور پھر دنیا کی سب سے ایتھاسک اور مقدس جگہوں مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے محمد کمال اسماعیل کو چنا گیا۔ پوری دنیا میں تلاش کرنے کے بعد پایا گیا کہ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور اس طرح انہیں یہ کام کرنے کے لیے چنا گیا۔ اس دوران جب دوستو انہیں پیمنٹ کے طور پر راجہ کی طرف سے لاکھوں ڈالر دینے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے 2 سب سے مقدس جگہوں پر کام کر رہا ہوں، مجھے بدلے میں پیسے نہیں چاہیے، بس اس کا انعام میں اللہ سے چاہتا ہوں۔ اس پروجیکٹ پر دوستو 100 بلین US ڈالر سے بھی زیادہ خرچ ہوئے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو انہیں کافی دولت مل سکتی تھی، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ایک سکہ بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد کمال اسماعیل مصر سے سیدھا سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ان دونوں مقدس جگہوں کی تعمیر کے لیے چن لیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مسجد الحرم میں لگے ان سفید پتھروں کے پیچھے کی ایک انوکھی کہانی ہے۔ یہ پتھر بہت قیمتی ہیں اور دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ملتا ہے، وہ ہے یونان۔ مسجد الحرم کے فرش کے لیے ایک خاص سفید ماربل کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں کی گرمی کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ایسا پتھر چاہیے تھا جو گرمی کو جذب کر کے سطح کو ٹھنڈا رکھ سکے۔ یہ پتھر پوری دنیا میں صرف یونان کی ایک چھوٹی سی پہاڑی میں دستیاب تھا۔ ڈاکٹر کمال کو ٹھیک معلوم تھا کہ ایسا نایاب پتھر کہاں مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر کمال سعودی عرب سے فلائٹ لے کر سیدھے یونان جاتے ہیں اور مسجد الحرام کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ پتھر مکہ پہنچا اور حرم شریف میں اس کو لگانے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ دوستو مسجد الحرام کی تعمیر مکمل ہونے کے 15 سال بعد سعودی بادشاہ نے ڈاکٹر کمال سے مسجد نبوی میں بھی وہی پتھر استعمال کرنے کی فرمائش کی۔ ڈاکٹر کمال پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یونان میں بقایا پتھر کا صرف ایک ہی حصہ ہی اس وقت بچا تھا، وہ بھی کسی نے اب تک خرید لیا ہوگا۔ یونان جانے پر انہیں معلوم ہوا کہ ماربل تو کب کا بک چکا تھا۔ انجینئر کمال نے کہا کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقایا تمام ماربل خریدا ہے۔ اس ماربل کمپنی کے کرمچاری نے کہا کہ ہمیں پرانا ریکارڈ تلاش کرنے میں کچھ وقت لگے گا، ایسا کرو تم اپنا نمبر ہمیں دے جاؤ۔ انہوں نے اپنا فوراً نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جاتے ہوئے من ہی من میں سوچ رہے تھے کہ اللہ خود انتظام کر دے گا۔ ہوٹل جانے پر انہیں ایک کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس پورے ماربل کو خریدنے والی کمپنی ایک سعودی کمپنی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً سعودی عرب پہنچے۔ جب انہوں نے کمپنی کے ڈائریکٹر سے اس ماربل کے بارے میں پوچھا تو ریکارڈ سے پتہ چلا کہ اس سفید ماربل کی تمام مقدار ابھی بھی موجود تھی اور اسے کبھی بھی استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور انہوں نے کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ مالک کو جب پتہ چلا کہ یہ ماربل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے 1 ریال بھی لینے سے انکار کر دیا۔ مالک نے کہا کہ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی کے لیے ہی استعمال ہونا تھا، اس لیے اللہ نے اب تک اس کو بچا کر رکھا۔ یہ وہی مسجد نبوی ہے دوستو جس کی تعمیر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے 2 مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا۔ یہ معجزہ ڈاکٹر کمال اسماعیل کے نیک جذبے اور مضبوط ایمان کا نتیجہ تھا۔ آج یہاں آ کر دنیا بھر کے ہر دیش کے تمام مسلمانوں کے دل ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔
کتنی عظیم بات ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی، اپنا پورا کریئر، اپنی پوری کمائی اللہ کے ان 2 مقامات کے لیے وقف کر دی۔ یہ چاہتے تو کوئی اور دوسرا پروجیکٹ بھی لے سکتے تھے جہاں سے انہیں بے تحاشا دولت مل سکتی تھی، لیکن اللہ نے کمال اسماعیل کو ان کے مضبوط ایمان اور نیک جذبے کے بدولت ہی اس مقام کے لیے چنا تھا۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔